جو عمل میرے کملی والے نے فرمایا اب مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے کسی حوالے کی، کسی ثبوت کی نہیں ہے، جو میرے حضور نے فرمایا بس حق ہے، حق ہے اور حق ہے۔ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاؤ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ آپ جب بستر پہ سونے کے لیے تشریف لاتے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہتھیلیوں کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی پڑھ لے۔ یہ ابکری والے یہ عمل کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس کی ناواقفیت ہے، اس کے علم کی کمی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرماتے جیسے ہم دعا کے لیے جمع کرتے ہیں ہتھیلیوں کو، دعا مانگتے ہیں نا، ایسے میرے حضور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر 3 صورتیں پڑھتے۔ قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر پڑھ کر ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر پر اپنے سر نمبر 1، دوسرا چہرہ نمبر 2، اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اس طرح 3 دفعہ کرتے تھے۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، لیکن پہلے عمل کو غور سے سن لیں۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ جیسے کرتے ہیں سوتے ہوئے ویسے کریں گے، کر کے ایک بار قل هو اللہ پوری سورت، ایک بار سورۃ فلق پوری سورت، اور ایک بار سورۃ ناس پوری سورت، ٹھیک ہے؟ پڑھ لی، ہتھیلیوں پہ دم کیا، دم کرنے کا پہلے سر پر اوپر سے شروع کرتے حضور، سر، پھر چہرہ، چہرے کے بعد اپنے جسم کے اگلے حصے پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا، پھر پچھلے حصے پہ آپ پھیرتے، اگلے حصے پہ پھیرتے، پھر دوسری دفعہ ایسے کرتے، ہاتھ پھیلاتے دونوں ہتھیلیاں، پھر یہ 3 صورتیں پڑھتے، پھر ایسے کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی ایسے کرتے تھے۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ میں فائدے بتاتا ہوں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت قل هو اللہ اور معوذتین فلق اور ناس 3 بار پڑھ لے، اگر اسے اس رات موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا، اگر زندہ رہا تو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سوتے وقت یہ عمل 3 دفعہ کر لے۔ اور عبداللہ بن خبیب سے روایت ہے، فرمایا جو صبح و شام 3 بار قل هو اللہ اور معوذتین پڑھ لے، مثلا 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق اور 3 دفعہ ناس، یہ صورتیں، فرمایا جو صبح شام پڑھ لے، صبح شام۔ یہ اور روایت ہے، پہلا عمل ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے 3 دفعہ کرنا، پہلا عمل وہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صبح اور شام یہ 3 صورتیں پڑھ لے، اب اس کے کمالات سنیں، فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، بس اب تمہارے لیے اللہ کافی ہو گیا، اب تمہیں کسی چیز، کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی مصیبت کو انشاءاللہ آنکھوں سے نہیں دیکھو گے۔ یہ جو ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ دراصل کشکول ہے کہ مولا میں خالی ہوں، میں فقیر ہوں، میں منگتا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں عاجز ہوں اور تو شہنشاہ ہے، مجھ فقیر کو عطا فرما۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو دو بندہ دونوں ہاتھوں میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور پھر
یہ 3 صورتیں پڑھ کے پھونک مارتا ہے، ان تمام تینوں صورتوں کا نور، اس کا سرور، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی عطا اس کے ہاتھوں پہ آتی ہے، پھر اس ساری عطا کو اپنے پورے جسم پر پھیرتا ہے، تو ایسے ہے اس کے پورے جسم پہ ایک نور کا حصار، دیوار، ایک نور اس کے جسم پہ، پھر اس کو دنیا کا کوئی حسد کا تیر، کوئی جادو کا تیر اس پہ وار نہیں ہوتا، کوئی دشمن کا ایسا تیر جو انتقام کا ہو، ناکامی کا ہو، پریشانی کا ہو، اس تیر کا وار نہیں ہوتا۔ اچھا پھر ٹوٹکا بھی بتا دوں ایک چھوٹا سا۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی کوئی بیماری، جادو، جنات، اثرات، بندشیں آپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ لیں، سفید کپڑے میں، کاغذ میں یا ٹشو میں لپیٹ کے سامنے رکھ لیں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک 3 بار، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی بیماری کا تصور کرتے ہوئے، اپنی مشکل کا، جادو جنات اثرات بندشوں کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنی کسی مسائل کا تصور کرتے ہوئے، اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے جو کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد دفن کر دیں۔ آپ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب آئے گا، حیرت انگیز انقلاب آئے گا، اور یہ مسائل حل ہوں گے، اور ان کو کسی مٹی میں دفن کر دیں۔ ہر دفعہ کر لیں، کبھی کبھار کر لیں، میں تو چاہوں گا ہر دفعہ کر لیں، ہاتھ پاؤں کو ناخن کاٹ کے کبھی نہ پھینکیں، اس کو محفوظ رکھیں، عمل کر لیں، چند منٹ کا عمل ہے، اور چند منٹ کا عمل آپ کو زندگی میں بہت نفع دے گا، بہت فائدے دے گا۔ اچھا ایک عمل کر دیجئے گا، بلکہ 2 چیزیں بتاتا ہوں، 2 کر لیجئے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے تنہائیوں کا تقوی ملے، اور میری نظریں، میرے کان، ناک، میرے جذبے، وہ کیا کرے، ایک بار سورۃ الحاق کو متکاثر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورۃ الحاق کو متکاثر۔ میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی، جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا، اور دوسرے لفظوں میں اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، وہ سورۃ الحاق کو متکاثر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز، اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا، جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا، تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائے چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں، کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو، اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی۔ پیاز ہر جگہ میسر ہے، ہمارا پیاز تو کچھ نہیں، میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے۔ میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں، میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے، یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا۔ جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے،